باوقار علماء کرام و شعراء اعظام، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، respected scholars of Islam, dear audience and my lovely brothers of Islam. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کافی ہو چکی ہے اور ویسے بھی اب جلسوں کا دستور یہ ہو گیا ہے، جب تک نعت خوانی ہوتی رہتی ہے لوگ ایک دوسرے سے سٹ کر بیٹھے رہتے ہیں، اور جیسے ہی تقریر کی باری آ جاتی ہے جگہیں خالی ہونے لگتی ہیں۔ یہ صرف اڑیسہ کی روایت نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے جس کونے میں جائیے تقریر کی باری آتے آتے لوگوں کو کھجلی ہونے لگتی ہے، مگر الحمدللہ میرا محلے کے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف چند لوگ گئے ہیں، وہ بھی ضرورت کی وجہ سے گئے ہیں، پھر آ جائیں گے۔ باقی جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب اخیر تک بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ یہاں کے لوگوں کا کمال نہیں ہے بلکہ قاری نعمت کا کمال ہے کہ جس پیر کے نام پر یہاں کے لوگ اپنی جان نچھاور کر سکتے ہیں تو کیا نبی کے جلسے کے لیے ایک رات قربان نہیں کر سکتے؟ یا رسول اللہ، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، کسی کی طرف اشارہ نہیں کروں گا۔ جہاں جہاں آپ جگہ خالی دیکھیے آپ اس کو بھر دیجیے۔ یہ جو ہندوستان پاکستان کے بیچ میں خالستان بنی ہوئی ہے، ذرا سوچیے، اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے؟ کھڑے ہو کر کے دیکھیے، آپ کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ قریب آ جائیے، ایک اچھی تقریر اگر آپ سننے کے مزاج میں ہیں، ایک اچھی گفتگو ہو جائے گی، قریب آ جائیے، سب سمٹ کر بیٹھ جائیے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ آپ الحمدللہ بڑے اچھے ماحول میں تشریف رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنا اچھا لگ رہا ہے، اب لگ رہا ہے کہ سنیوں کا جلسہ ہے۔ اب تک لگ رہا تھا مگر بیچ میں جو جگہ خالی تھی اس سے بڑا بے ترتیب معلوم ہو رہا تھا، بڑی بے ترتیبی تھی۔ اب الحمدللہ اب آپ اچھے ماحول میں تشریف رکھتے ہیں، تقریر شروع کروں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ Allah and His angels shower their blessing on the Nabi, the Prophet of Allah, the communicator of heaven news. O you who believe, send upon Him divine and blessing, and salute Him well with best salutation. Are you understanding whatever I am saying? آپ لوگ سمجھ رہے ہیں جو میں بول رہا ہوں؟ اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ مولانا عبدالعلی صاحب ذرا سامنے آئیے، اس طرف آئیے، اس طرف۔ یہ دیکھیے اسٹیج بالکل اہل علم کا مجمع ہے یہاں پہ، اور اسٹیج میں بڑی سی بڑی ہستیاں تشریف رکھتی ہیں،
اور اس اسٹیج کا کیا کہنا جہاں پہ بیٹا بحیثیت نقیب ہو اور باپ مائک لے کر نعرہ لگا رہا ہے، اس اسٹیج کا کہنا ہی کیا ہے؟ محب گرامی حضرت جناب عبدالقدوس صاحب بلا مدد اللہ النورانی، جنہوں نے اپنے بیٹے کو اس لائق بنایا کہ آج وہ بیٹا نقابت کر رہا ہے، کیا باپ کا کلیجہ اونچا نہیں ہو رہا ہوگا؟ ہر ایک باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ایسی جگہ پہ دیکھوں جہاں پہ لوگ میرے بچے کے آواز پر داد و تحسین سے نوازیں، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے، مگر مولانا صاحب جہاں پہ آپ کے باپ کی محنت آپ کے اوپر ہے، آپ کے محلے کے تمام افراد کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ اگر آپ کے باپ نے آپ کو پڑھانے میں خرچ کیا ہے تو یہاں کے سارے لوگوں نے آپ کو دعاؤں سے نوازا ہے، اسی دعا کی برکت سے آپ آگے کے سامنے نقابت کرتے ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ آج میرا محلے کے جلسے کو کامیابی کیوں نہیں ملے گی؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان جس محلے پہ برس رہا ہو اور قاری نعمت کا جس محلے میں پہرا ہو، وہاں کا جلسہ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً خراب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ابھی محب گرامی مداح رسول انعام نغمہ طراز حرم جناب تنویر صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی اور مداح رسول انعام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب ہمدم جلوہ بازی جو جلوہ پیش کر رہے تھے، آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ یہ فقیر بھی تھوڑی بہت بات کرنے کا شوق رکھتا ہے۔ آپ تمامی حضرات اطمینان و سکون کے ماحول میں تشریف رکھیں۔ تھوڑی دیر کے لیے فقیر حاضر بارگاہ ہوا ہے، میں آپ سبوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ایک مطلع اور ایک شعر آپ ملاحظہ فرمائیں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملاحظہ فرمائیں، مجھے اے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، مجھے اے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، مجھے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، خطائیں بس تباہ کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، خطائیں بس تباہ کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، جہنم بھی جلانے سے کرے انکار یہ کہہ کر، پھر ملاحظہ فرمائیں، جہنم بھی جلانے سے کرے انکار یہ کہہ کر، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، مدینے کی یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، ضیاء یقین ہے نسبت آل محمد پر، کہیں بھی لوگ دفنا دے اٹھوں گا میں مدینے سے، کہیں بھی
کہیں بھی لوگ دفنا دیں اٹھوں گا میں مدینے سے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن عظیم فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. You are the best ummah. سبحان اللہ. بابو جب نام پڑھ رہا تھا اسی وقت آنا چاہیے تھا. ویسے الحمدللہ یہاں کا ماحول ہے کہ تقریر میں بھی اڑیسہ میں اب چھوٹ ملنے لگا ہے، ورنہ حالت تو یہ تھی کہ نعت خواں اور شعرا نعت پڑھتے رہتے ہیں، ان کو تو نذرانہ بھی ملتا ہے اور چھوٹ بھی مل جاتا ہے. جو مقررین 1 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں خالی تقریر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں سے کچھ نہیں آتا ہے. مگر آج کا حادثہ میں جب تک نعت پڑھ رہا تھا کوئی نہیں آئے، جب تقریر شروع کیا ہوں تو ایک بچہ آ کر دیا بھی آیا. خیر الحمدللہ آپ جس ماحول میں تشریف رکھے ہیں آپ اسی ماحول میں تشریف رکھیں، اسی ماحول میں بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کو چاشنی ملے گی. آج جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اس مقصد کو آپ حل کر کے جائیں گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یو آر the best ummah around the Muslim community. You enjoin what is right and forbid what is wrong. تم بہترین امت ہو، تیری کمیونٹی کا جواب نہیں ہے. تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا کرتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکا کرتے ہو. یہ میرا محلہ، یہاں پہ اب تک غوث اعظم، غوث الورا کانفرنس یا دیگر محفلیں منعقد ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی مجھے اس کا علم نہیں ہے، مگر آج سے اس مجلس کی بیداری کو دیکھنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا کہ میرا محلے کے افراد کے اندر چاہے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے گی، پریشانی سے پریشانی آ جائے گی، مگر جب تک دم میں دم ہے غوث الورا کانفرنس منانے کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوگا. یہ ہمارا ایمان و عقیدہ کہتا ہے کہ وہ جنہوں نے فرمایا ہے کہ میرا ایک مرید جب مسجد میں رہے اور اس کا صدر کھل جائے اور میرا مرید اگر مسجد سے مجھ کو یاد کر لے تو میں مغرب سے اس کی صدر کو سیو کر دوں. اس روز کا پاور یہ ہو، اس روز کے پاک کو طاقت اتنی ہو کہ اس کی مرید کا صدر اگر کھل جائے اور وہ مسجد میں رہے تو اس کے اندر تعداد کی سرگردی سے اگر اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں تو مدینے والے آقا مدینے سے ہماری مدد کرو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ وجود مجاہد ملت، نعرے تکبیر. آج آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں تشریف رکھتے ہیں. اگر کوئی امریکہ کا سائنسداں یہ کہے، امریکہ کا کوئی طاقتور کہے، امریکہ کا کوئی محقق کہے کہ میں امریکہ میں بیٹھ کر پوری دنیا کی خبر رکھتا ہوں، آج یہ لوگ مان لیا کرتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی کرامت بیان کی جاتی ہے، یہ لوگ اپنے عقل میں نہیں لیتے ہیں، یہ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، اس بنیاد پر مانتے نہیں ہیں. آج امریکہ یہ کہتا ہے، امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم امریکہ میں رکھ کر پوری دنیا کی خبر رکھتے ہیں، ہم امریکہ میں بیٹھ کر پوری دنیا کا نظارہ کرتے ہیں. آج میڈیا کے ذریعے انڈیا میں بیٹھ کر، ہندوستان میں بیٹھ کر آدمی امریکہ دیکھ سکتا ہے، انڈیا میں بیٹھ کر آدمی پاکستان دیکھ سکتا ہے، انڈیا میں بیٹھ کر آدمی ترکستان دیکھ سکتا ہے، انڈیا میں بیٹھ کر آدمی جاپان دیکھ سکتا ہے. ایک میموری، ایک کمپیوٹر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کمپیوٹر کے ذریعے آدمی ہندوستان میں بیٹھ کر جاپان دیکھ سکتا ہے، ہندوستان میں بیٹھ کر ترکستان دیکھ سکتا ہے، ہندوستان میں بیٹھ کر تو ہندوستان میں بیٹھ کر لیبیا دیکھ سکتا ہے، ہندوستان میں بیٹھ کر جاپان دیکھ سکتا ہے. جب ایک میموری کارڈ میں، جب ایک پین ڈرائیو میں، جب ایک کمپیوٹر میں، یہ دنیا کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس دنیا کی بنائی ہوئی چیز میں جب ایک انسان کی بنائے ہوئے آنے میں اتنی طاقت ہو کہ ہندوستان میں بیٹھ کر وہ ہندوستان سے باہر کا نظارہ کر سکتا ہے، تو جس ولیوں کو، جس
ولی کے اندر خدا نے اپنی طاقتوں سے نوازا ہے، جن ولیوں کو خدا نے اپنی طاقت سے نوازا ہے، وہ ولی اگر مکہ میں بیٹھ کر، وہ ولی اگر بغداد میں بیٹھ کر میرا محلے کے خدام کو دیکھنا چاہے، میرا محلے کے عاشقوں کو دیکھنا چاہے، میرا محلے کے خدام کی اگر مدد کرنا چاہے تو میرا یقین ہے کہ غوث اعظم بغداد میں بیٹھ کر ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ آج تم سائنس کی بات کو بڑی آسانی سے مان لیتے ہو، مگر جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی کرامت پیش کی جاتی ہے تو آپ سنتے نہیں ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج موبائل کا زمانہ ہے، موبائل کے ذریعے آدمی نہ جانے کتنی باتوں کو دیکھتا ہے، نہ جانے کتنی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ایک آواز آپ اگر اپنی آواز کو کی سرزمین سے آپ کرناٹک پہنچانا چاہتے ہیں، ایک موبائل کے ذریعے بڑی آسانی سے اس آواز کو آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اسی موبائل کے ذریعے سے اگر اپنی آواز کو آپ جھارکھنڈ پہنچانا چاہتے ہیں، آپ اپنی آواز کو بڑی آسانی کے ساتھ جھارکھنڈ پہنچا سکتے ہیں۔ اپنی آواز کو موبائل کے ذریعے سے، اسی موبائل کے ذریعے سے اپنی آواز کو آپ بہار پہنچانا چاہتے ہیں تو آسانی کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ہر کوئی مانتا ہے۔ آج ترقی یافتہ دور ہے، آج سائنس اور ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے۔ آج لوگ دنیا اپنے موبائل کے ذریعے سے اپنی آواز کو کہاں کہاں نہیں پہنچاتے ہیں۔ مگر آؤ، ایک وقت ایسا تھا جس وقت کوئی موبائل نہیں تھا، ایک وقت ایسا تھا جس وقت کوئی موبائل کا دور نہیں تھا۔ آپ کے موبائل میں اگر بیٹری نہ رہے، آپ موبائل کے ذریعے سے اپنی آواز کو کہیں بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اگر موبائل میں بیٹری ہو، اگر اس موبائل میں سیم کارڈ نہ ہو تو یقیناً آپ اپنی آواز کو کہیں تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے موبائل کے اندر سیم کارڈ بھی ہو اور بیٹری بھی ہو، اور اگر آپ کے سیم کارڈ میں کرنسی نہ ہو، بیلنس نہ ہو، آپ اپنی آواز کو کہیں بھی پہنچا سکتے ہیں۔ مگر ایک وقت ایسا تھا جس وقت نہ موبائل تھا، جس وقت نہ سیم کارڈ تھا، جس وقت نہ کوئی بیٹری تھی، مگر وہ کون سی طاقت تھی کہ اپنی آواز کے ذریعے سے اپنی آواز کو نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے تھے۔ حضرت غوث اعظم ہیں، حضرت غوث اعظم بغداد کی سرزمین پہ ہیں۔ آپ نے فرمایا قدمی ہادی ہی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمامی اولیاء اللہ کے کنگنوں پر ہے۔ یہ آواز حضرت غوث اعظم نے بغداد کی سرزمین سے لگایا تھا، مگر حضرت خواجہ غریب نواز نہاون کی سرزمین پہ ہے۔ نہ کوئی موبائل ہے، نہ کوئی بیٹری ہے، نہ کوئی سیم کارڈ ہے، نہ کوئی بیلنس ہے۔ قسم خدا کی غوث اعظم نے بغداد کی سرزمین سے فرمایا تھا، حضرت خواجہ غریب نواز نہاون کی سرزمین سے اس آواز کو سنتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں آپ کا قدم ہمارے گردن پہ نہیں بلکہ ہمارے سر پر۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے گئے میرا محلے کے مسلمانوں، آج جس آپ جس بریانی پر فاتحہ پڑھتے ہو، جس لڈو پر فاتحہ پڑھتے ہو، اس لڈو پر فاتحہ کیوں پڑھتے ہو، اس بریانی پر فاتحہ کیوں پڑھتے ہو؟ نہ یہ بریانی پہنچتی ہے، نہ لڈو پہنچتا ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے گا آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، سامنے والا کچھ بول رہا ہے، ان کی باتوں پر غور کرنی چاہیے۔ ہم یقیناً لڈو پر فاتحہ پڑھتے ہیں، بریانی پر فاتحہ پڑھتے ہیں، پھل فروٹ پر فاتحہ پڑھتے ہیں، نہ یہ لڈو پہنچتا ہے، نہ بریانی پہنچتی ہے، نہ فروٹ پہنچتے ہیں۔ پھر آپ فاتحہ پڑھتے کیوں ہیں؟ آپ اس پر فاتحہ خوانی کرتے کیوں ہیں؟ نہ یہ بریانی پہنچتی ہے، نہ لڈو پہنچتی ہے، نہ یہ لڈو پہنچتے ہیں۔ اگر کوئی انسان آپ سے یہ سوال کرے، اگر کوئی انسان آپ سے یہ اعتراض کرے، آپ اس کو کہیں نہ لے جائیں، اس کی بات آپ پر ہم تسلیم کریں اور کہیے مولانا صاحب آپ کی بات ہم مانتے ہیں، مگر آج سائنس اور ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے، آج سائنس اور ترقی یافتہ دور ہے۔ آج انسان اپنی ہوا کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے ہواؤں میں سفر کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج جو انسان زمین پر رہنا کرتا تھا، وہ انسان جو زمین پر چلتا تھا، آج وہ 4 ویلر میں گھوم رہا ہے، 2 ویلر میں گھوم رہا ہے۔ اب یہیں تک انسان محدود نہیں رہا، بلکہ پلین میں سفر کرنے لگا، ہوائی جہاز پر سفر کرنے لگا ہے۔ آپ اس کو سیدھے PGO میں لے آئیے، اسٹوڈیو میں لے آئے، اسٹیڈی میں لے آئے، جہاں پر
فیکس کی مشین پائی جاتی ہے. آپ کہیں گے آپ کو 1 لیٹر اگر بھیجنا ہو، آپ کو یہاں سے 1 لیٹر بھیجنا ہو، کہیں زیادہ دور نہیں، آپ اس کو جہاں تک بھیجنا چاہیں، چاہے وہ قریب ہو چاہے وہ دور ہو. مثال کے طور پر اگر آپ اپنے لیٹر کو، اگر آپ اپنے میسج کو، اگر آپ اپنے پیغام کو اڑیسہ کی سرزمین سے آپ کرناٹک بھیجنا چاہتے ہیں، یہ پی سی او میں چلے جائیے، وہاں جائیں گے، آپ اپنے لیٹر کو دیں گے، پی سی او میں جیسے ہی دیں گے، پی سی او میں دینے کے بعد آپ کو جب لیٹر کو ڈالے گا وہ آپ ایک نمبر بتائیں گے، اس نمبر کو جیسے ہی بتائیں گے، وہ نمبر کو جیسے ہی دبائے گا آپ کو آپ کا کاغذ آپ کے ہاتھ میں تھما دے گا. آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہو، میں اپنے لیٹر کو پہنچانا چاہتا تھا جھارکھنڈ، میں اپنے لیٹر کو پہنچانا چاہتا تھا کرناٹک، میں اپنے لیٹر کو پاکستان بھیجنا چاہتا تھا، مگر جو لیٹر میں نے تم کو دیا ہے وہ لیٹر ہمارے ہی پاس ہے کہ ہم جو بھیجنا چاہتے تھے وہ پہنچایا نہیں پہنچا، وہ وہاں تک پہنچایا نہیں پہنچا. اب تو آپ کو پی سی او والا جواب دے گا، آپ کو اسٹڈی والا جواب دے گا. اے مسلمانوں، اے سنو، اے عقل مند ذرا سن، آج سائنس اور ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے، آج لوگ ترقی یافتہ دور میں ہے. تو جو بھیجنا چاہ رہا تھا وہ یقیناً پہنچ گیا ہے، تیرا لیٹر تیرے ہاتھ میں ہے، مگر تیرا لیٹر جھارکھنڈ تک پہنچ چکا ہے، تیرا لیٹر کرناٹک تک پہنچ چکا ہے، تیرا لیٹر پاکستان تک پہنچ چکا ہے. اب اگر کوئی پی سی او کی مشین میں جاتا ہے لیٹر وہیں رہ جاتا ہے، مگر لیٹر کرناٹک تک پہنچ جاتا ہے. اگر کوئی غوث اعظم کا دیوانہ اگر لڈو پر بالیاں پڑتا ہے، بریانی پر بالیاں پڑتا ہے، وہ بریانی نہیں رہ جاتی ہے، مگر سدا غوث اعظم کے بعد وہ بریانی یہاں نہیں تو کیا ہوا، وہ لڈو یہاں رہ گیا تو کیا ہوا. اگر ہمارا مقصد ہے غوث اعظم کی روح تک سلام پہنچانا، تو سدا پہنچاتا ہے، لڈو ہمارے سامنے رہ جاتا ہے. آپ کے سامنے بے شمار ایسے اعتراضات ہوتے ہیں، آپ کے پاس جواب. اب آپ پریشانی محسوس نہیں کریں گے، اس کا جواب دینے میں محسوس کریں گے پریشانی. میں کہتا ہے جب دور ہٹو تو ایک بالکل آواز نہیں آتی، اور جب قریب آؤ تو اتنی آواز آتی ہے جیسے کلیجہ ہی پھٹ جائے گا. درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. You are the best of the grand Muslim community. You enjoy what is right and forbid what is wrong. تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا کرتے ہو اور برائیوں سے روکا کرتے ہو. آج جب دیکھا جاتا ہے اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند فرمایا ہے. رسول وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ اونچا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، علماء فرماتے ہیں اللہ has created everything, the sun, moon, stars, rivers, lakes, sea, oceans, planets and animals. Among this creation human is greatest. اللہ رب العزت نے چاند، سورج، ستارے، یہ سہارے، ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا. ان تمام چیزوں میں، ان تمام مخلوق میں اللہ رب العزت نے جو مقام پیدا فرمایا ہے، جس کو سب سے زیادہ مقام دیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ انسان ہے. اشرف المخلوقات ہے، مگر ان انسانوں میں سب سے زیادہ مقام اور سب سے بڑے مرتبے سے اگر خدا نے کسی کو نوازا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. حضرت امام بوسیری فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. Our prophet became highest in rank, in appearance among all prophets of this world. No prophet is equal to him in knowledge, kindness, peace and justice. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، نہ علمی اعتبار سے، نہ اخلاق کے اعتبار سے، نہ مقام کے اعتبار سے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مقام و مرتبے سے کوئی بڑا ہے اور قیامت تک کوئی بڑھ سکتا ہے.
رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، اور رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان نبیوں میں کسی بھی نبی کے امتی کا وہ مقام نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کل جب جنتیوں کی صفیں لگائی جائیں گی قیامت کے میدان میں، کتنی صفیں ہوں گی آپ جانتے ہیں؟ کتنی صفیں ہوں گی؟ جنتیوں کی جو صفیں لگائی جائیں گی اور جہنمیوں کی صفیں لگائی جائیں گی، ان میں سے جنتیوں کی کل 130 صفیں ہوں گی۔ کتنی؟ 120۔ یاد رکھیے گا، آج کا حال یہ ہے کہ رات بھر جلسہ سنتے ہیں، صبح جب چائے کی دکان پہ جاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ فلاں مولانا کرناٹک سے آئے تھے، بڑی اچھی تقریر ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کرسی کو توڑ دیں گے اور مائک کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ مگر جب اس سے پوچھا جاتا مولانا بول کیا رہے تھے، جو بولتا کہ مولانا بولے ہیں مولانا سمجھے، ہم تو صرف نعرہ لگانے کے لیے گئے تھے، وہ بھی ہم یہی لگا رہے تھے، شعرا اور مقررین اور ناطقہ اور نقیب ہم لوگ کو زبردستی بول رہے تھے، نعرہ لگانے کے لیے نعرہ لگاتے۔ اب وہ لوگ بولے ہیں، وہ لوگ سمجھے جلسے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ رات بھر بیٹھے نعرہ لگا دیں اور صبح تک ساری باتیں آپ بھول جائیں، نہیں۔ جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی باتیں آپ سنیں ان تمام باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں، اپنے ذہن و دماغ میں جگہ دیں اور ان باتوں کو یاد رکھیں۔ اگر کوئی غیر مقصد فکر کا آدمی آپ سے سوال کرے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوتو دوبارہ کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا، اس میں ہمارے مولانا نے جتنی باتیں کہی تھی ان میں ایک بات یہ بھی ہے، جو سوال تم کر رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے۔ کل کتنی صفیں ہوتی ہیں؟ زور سے بولیے۔ 120۔ ان میں سے امت محمد کی کل کتنی صفیں ہوتی ہیں جانتے ہیں؟ کل جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیں ہوتی ہیں وہ 80 صفیں ہوتی ہیں۔ کتنی صفیں؟ 80 صفیں، اور باقی 40 صفوں میں تمام نبیوں کے تمام امتی تیرا یہ مقام کہ جنتیوں کے صفوں کی جو تعداد ہوگی ان میں سب سے زیادہ نبی کے امتی کی تعداد، اور تیرا کام یہ کہ اذان ہوتی رہے باہر بیٹھ کر باتیں کرتے رہو۔ تیرا کام یہ کہ اذان ہوتی رہے کہ باہر چائے کی دکان پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہو۔ تیرا کام یہ تاش کے پتے تم بکھیرو، شراب کے اڈوں پہ تم جاؤ، جوا کے اڈے پہ تم جاؤ، یہ شراب کی بوتلوں کو اپنے ہونٹ سے تم لگاؤ۔ نہیں مسلمانوں، جلسے کا انعقاد کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے۔ جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو عملی طور پر جو گندگی پائی جاتی ہے اس گندگی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ آپ کے اندر جو عقیدے کے طور پر جو گندگی پائی جاتی ہے اس تمام گندگی کو دور کیا جا سکے، اس تمام گندگی کا جنازہ نکالا جا سکے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں جب آپ کو بھوک لگتی ہے، کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں آپ کی بھوک مٹ جائے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد بھی آپ کی بھوک نہیں مٹی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا کھانے کا کوئی مقصد حل نہیں ہوا۔ آپ کو پیاس لگ جاتی ہے، آپ پانی پیتے ہیں، کسی امید پر پانی پیتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پانی اس لیے پیتے ہیں تاکہ ہماری پیاس بجھ جائے۔ اگر پانی پینے کے بعد بھی آپ کی پیاس نہ بجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، جب آپ پیشنٹ بنتے ہیں آپ دوا یوز کرتے ہیں، میڈیسن یوز کرتے ہیں اس بنیاد پر تاکہ آپ کو آپ کی بیماری سے نجات مل جائے، آپ کی بیماری سے آپ کو افاقہ مل جائے۔ اگر دوا یوز کرنے کے بعد بھی، میڈیسن استعمال کرنے کے بعد بھی آپ کی بیماری نہ گئی تو اس دوا کا استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی مقصد حل نہیں ہوا۔ پتہ چلا کہ ہر کام کے لیے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آج ہوٹل بڑا کانفرنس کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے تعلق سے جو عقائد انسان کے اندر پائی جاتی ہے، عقیدے کے طور پر جو برائی پائی جاتی ہے ان تمام برائیوں کا جنازہ نکالا جا سکے، اور جو عملی طور پر جو گندگی پائی جاتی ہے اس تمام گندگی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ ایک مسلمان جس کا مقام خدا نے اپنا بلند فرمایا ہے، ایک مسلمان
جس کے تعلق میں نہ کہے کہ میں نے تمہارے عصمت کو بڑھا دیا. رسول دین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, نبی فرماتے ہیں جس طرح سے دیگر نبیوں کے لیے مجھ سے پہلے جنت میں جانا حرام ہے, اسی طرح سے دیگر امتیوں کے لیے میری امت سے پہلے جنت میں جانا حرام ہے. یعنی رسول دین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور ان کے بعد تمام انبیاء کرام جنت میں جائیں گے. اسی طرح سے امتیوں میں نبی کونین کی امت جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی, ان کے بعد دیگر امت میں جنت میں. تیرا مقام خدا نے اتنا بلند فرمایا ہے, مگر آج دیکھو مسلمانوں, دیکھو آج تمہارے تعلق سے جب سوچا جاتا ہے خدا کی بے انتہا افسوس ہوتا ہے. آج تمہارا بچپنا ہے, ایک کل کا بچپنا تھا, دیکھنے کے بعد زندگی رسول کرتی تھی. ایک آج کی جوانی ہے اور ایک کل کی جوانی ہے, دیکھنے کے بعد قسم خدا کی بڑی حیرت ہوا کرتی ہے. آج کا نوجوان ہے, ایک نوجوان آج کا ہے, آج کل کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ جب اگر یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی اپنے ہاتھ میں کالا دھاگا باندھتا ہے, یہ لوگ بھی کالا دھاگا باندھ کر گھومنے لگتے ہیں. اگر سچن تندولکر کو دیکھا وہ لال ٹوپی پہن کر گھوم رہا ہے, یہ نوجوان بھی لال ٹوپی پہن کر گھومنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ تیرے لیے آئیڈیل وہ مہندر سنگھ دھونی نہیں ہے, تیرا آئیڈیل وہ سچن تندولکر نہیں ہے, تیرا آئیڈیل جانتے ہو کون ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر تیرے لیے کوئی بہترین آئیڈیل ہے تو اس آئیڈیل کو تیرے لیے بہترین آئیڈیل اگر خدا نے بنایا ہے, اس ذات کو آئیڈیل بنایا ہے جس ذات کا کوئی جواب نہیں ہے. رب نے انصاف فرمایا نو ڈاؤٹ دیر از اے گریٹ ایگزامپل قرآن کا کیریکٹر اور پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہو. تیرے لیے زندگی کے سب سے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے, کچھ پتا جانے رکھنا ان کے لانا رسول اللہ. آج تیرے معاشرے کا جب حال یہ ہوا ہے, ایک بیٹا جب غلطی کر کے آتا ہے باپ اس کی پیٹھ تھپاتا ہے. کیوں پیٹھ کیوں تھپا رہے ہو؟ غلطی چاہے بیٹے سے ہو چاہے باپ سے ہو, غلطی ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. مگر آج کل کے باپ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹا اگر گناہ کرتا ہے, بیٹا اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو باپ اس کی پیٹھ تھپاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا گھبراؤ مت, میرے ہمارے ساتھ میں ہے, بیٹا گھبراؤ مت, ودھایک ہمارے ساتھ میں ہے, بیٹا گھبراؤ مت, جب ہمارے ساتھ میں ہے وکیل کو خرید لیں گے, جج کو خرید لیں گے, ودھایک کو خرید لیں گے, نیتا کو خرید لیں گے. بیوقوف تم نے یہ سمجھ لیا ہے میرے تیرے ہاتھ میں ہے, ایم پی تیرے ہاتھ میں ہے, تو ودھایک تیرے ہاتھ میں ہے, جج تیرے ہاتھ میں ہے, وکیل تیرے ہاتھ میں ہے. کیا تم نے کبھی غور کیا تیری اس غلطی پر خدا تیرے ساتھ ہے یا نہیں؟ تم نے اتنا تو سوچ لیا کہ میرے تیرے ساتھ ہے مگر خدا تیرے ساتھ ہے یا نہیں؟ تم نے کبھی غور کیا رسول دین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت جس کا نام ہے فاطمہ, وہ قبیلہ بنی مخزوم کی عورت ہے. اس عورت نے چوری کی, اس عورت کی سزا کو نبی نے تجویز فرمایا ہے. رسول دین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق فرمایا ہے الصادق والصادقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چور اور چور دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. قبیلہ بنی مخزوم کی عورت ہے, چوری ہو جاتی ہے, نبی نے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرما دیا, نبی نے ہاتھ کاٹنے کی سزا تجویز فرما دی. اب لوگوں میں کھلبلی مچ گئی, پریشانی کا عالم ہو گیا کہ ایک عورت جو چوری کری ہے اس کے لیے سزا نبی نے تجویز فرما دیا ہے, نبی نے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرما دیا ہے. اگر یہ غلطی کسی مرد سے ہوتی اور اگر اس کے ہاتھ کاٹ دیے جانے کا حکم ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا, مگر یہ غلطی ایک عورت کی جانب سے ہوئی ہے, اس کے ہاتھ بھی کاٹے جانے چاہیے. مگر بھلا سستی مجال کہ نبی کونین کے اس آواز پر, نبی کونین کے فیصلے پر اعتراض کر سکے. اور رسول دین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو, ایک صحابی رسول جس کو اسامہ بن زید کہا جاتا ہے, نبی کونین نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منہ بولے بیٹے کو وہ تمام قبیلے بنی مخزوم کے لوگوں نے بلایا ہے اور کہا ہے کہ بنی مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ ہے اس نے چوری کر لی ہے. تیرے رسول دین صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم نے اس فیصلے کا حکم فرمایا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اے اسامہ اگر تو نبی کونین سے بات کر لیتا تو بڑا اچھا ہوتا کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم یہ نکال کر کے کوئی دوسری جگہ تجویز فرما دی جاتی تو بڑا اچھا ہوتا. رسول وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ باتیں ہو گئی سبوں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ اب کام بن گیا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ٹھیک ہے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے باتیں میں کروں گا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. آقا کونین کی ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت کا نام فاطمہ ہے, اس نے چوری کی ہے, آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا ہے. یا رسول اللہ اگر یہ سزا بدل دی جاتی, اگر یہ حکم بدل دیا جاتا, اگر یہ فیصلہ بدل دیا جاتا بڑا اچھا ہوتا. قسم خدا کے راضی فرماتے ہیں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر برہم ہو گئے, نبی کے کونین اس قدر غصے میں آ گئے. راضی فرماتے ہیں کہ رسول کا چہرہ لال ہو جاتا ہے. اگر نبی کونین کے چہرے کو نچوڑا جاتا تو جس طرح سے انار کا رس نکلتا ہے اس طرح سے نبی کے رخسار سے رس نکلتا. نبی کے ارشاد گرامی سنو اور آج تک کے مسلمان اپنے زمین کو ٹٹولو اور سوچو کہ آج تیرا بیٹا غلطی کرتا ہے, اس کی پیٹھ کو پھونکتے ہو, اس کو سزا نہیں دیتے ہو اور اس کو آئندہ غلطی کرنے کے لیے اس کے حوصلے کو بڑھاتے ہو. نبی کونین کا ارشاد گرامی سنو, نبی فرماتے ہیں اے اسامہ بن زید یہ غلطی قبیلہ بنی مخزوم کی عورت ہے جس کا نام فاطمہ ہے, اس نے یہ غلطی کی ہے, اس کے لیے میں نے سزا کا انتخاب کروایا ہے. کان کھول وہ سنو, اگر یہی غلطی کچھ محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کی ہوگی اس کے لیے بھی میں یہی حکم فرما دیں. رسول وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو سنو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نبی فرماتے ہیں یہ غلطی فاطمہ جو قبیلہ بنی مخزوم کی عورت ہے, اگر میری بیٹی سے یہی غلطی ہو جاتی میں اس کے لیے ہی سزا تجویز فرما دیتا. تیرے بیٹے غلطی کرتے ہیں, بیٹا نماز بھی پڑھتا ہے, باپ خوش رہتا ہے, ماں بھی خوش رہتی ہے. آج تیرے معاشرے کا حال یہ ہے نہ شوہر اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے بولتا ہے, نہ بیوی اپنے شوہر کو نماز پڑھنے کے لیے بولتی ہے. کیوں بولے؟ جب اگر شوہر بولے گا نماز پڑھنے کے لیے بیوی بولے گی پہلے تو نماز پڑھ پھر ہم نماز پڑھیں گے. اگر بیوی کہے گی اگر شوہر کو نماز پڑھنے کے لیے تو شوہر کہے گا تو بولنے والا کون ہوتا ہے, میں تجھے کما کر لاتا ہوں کھلاتا ہوں, مجھ پر آرڈر مت چلا, مجھ پر حکومت مت چلا, کام کی باتیں کر, نماز پڑھنے کے لیے سبق تو مجھے مت سکھا. روزانہ تقریر میں سنتا ہوں, اس کام سے سنتا ہوں, اس کام سے اڑا لیتا ہوں, بڑے بڑے مقرر کی بات ہم نہیں سنتے ہیں. تو کون ہوتی ہے سمجھانے والی؟ چلی آئی ہے حضرت کی بیٹی. اے مسلمانوں, ہر کسی کی سوچ ایسی ہو گئی ہے. تم نے کبھی غور کیا حضور مجاہد ملت علیہ رحمت الرضوان کی کرامتوں کو سنتے ہو تو آج سنتے ہو حضور مجاہد ملت علیہ رحمت الرضوان کی جب کرامتیں پیش کی جاتی ہے آج ان کرامتوں کو سن کر تم نعرہ لگاتے ہو کہ حضور مجاہد ملت کے تعلق سے جب کہا جاتا ہے کہ جب حضور مجاہد ملت علیہ رحمت الرضوان کو جیل کے اندر ڈالا گیا تھا تو جیل کے اندر بھی آپ نظر آتے تھے, جیل کے باہر بھی آپ نظر آتے تھے. آپ اس کرامت کو سن کر آپ بے شمار نعرے لگاتے ہیں, بے شمار ساز و تحسین سے نوازتے ہیں, مگر کبھی غور کیا کہ حضور مجاہد ملت کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ حضور مجاہد ملت کی سب سے بڑی کرامت کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں حضور مجاہد ملت کی کرامتوں میں سے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی فقیری کی زندگی گزارا ہے اور کبھی بھی آپ نے سننے کا موقع کو چھوڑا نہیں ہے. جس مجاہد ملت کے نام پر تم نعرہ لگاتے ہو, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصود بجاتے ہو, کبھی تم نے غور نہیں کیا غوث اعظم کی زندگی کیا ہے, حضور مجاہد ملت کی زندگی کیا ہے, ان اولیاء اللہ کی زندگی کیا ہے. قسم خدا کی ایک وقت تھا کہ مسلمان جس راستے سے گزرتا تھا بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, انسان دیکھ لیتا تھا, سمجھ میں آ جاتا تھا یہ کوئی اور نہیں ہے, اسلام کا شہزادہ جا رہا ہے, یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ محمد کا کلمہ پڑھنے والا جا رہا ہے. مگر
मगर आज 1 घंटा 2 घंटा बात करने के बाद भी पता नहीं चलता है कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम, जब ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। 1 घंटे 2 घंटे बात करने के बाद जब उसका नाम पूछा जाता है, नाम क्या मिलता है, किसी का नाम गुड्डू होता है, किसी का नाम चिंटू होता है, किसी का नाम चिंटू होता है, किसी का नाम बबलू होता है। जब बेटियों का नाम पूछा जाता है, किसी का नाम हिंदी होता है, किसी का नाम पिंकी होता है, किसी का नाम गुड़िया होता है। बेवकूफों, आज तुमने अपने बेटों और बेटियों को वो नाम रखना शुरू कर दिए। ये नाम अंग्रेज अपने कुत्ते और कुत्तियों का रखा करता है, अंग्रेज अपने कुत्ते और कुत्तियों को ये नाम देता है। ये नाम तुमने आज इस्लामी शहजादों को देना शुरू कर दिया है। तो इस्लामी खवातीन होंगी जिनके पेट से न जाने खुदा कोई वली कामिल को पैदा फरमाएगा, जिसके पेट से न जाने खुदा किसी हाथी से कुरान को जन्म देगा, जिनके बदन से न जाने खुदा किसी वली कामिल को ज़हूर फरमाएगा। ऐसी शहजादी को तुमने नाम देना शुरू कर दिया हिंदी, उसका नाम देना शुरू कर दिया पिंकी। क्या तेरे कानों से नबी कौनैन का ये फरमान न गुजरा? नबी फरमाते हैं अगर अपने बेटे के नाम रखना हो तो अंबिया कराम के जो नाम होते हैं वो नाम रख देना। अगर तेरे बेटे के नाम अच्छे होंगे उसके नाम भी अच्छे। मगर तुमने ना अपने बेटों का नाम अच्छा रखना शुरू किया है और बेटियों का नाम अच्छा रखना शुरू किया है। नबी फरमाते हैं अपने बेटों का नाम अंबिया किराम के नामों पर रखना और अपनी बेटियों का नाम अंबिया किराम के अज़वाज मुतहहरात के नाम पर रखना। आज बताओ तेरे मुआशरे का हाल ये है, आज किस चीज की इस्लाह की जाएगी? आज तुमसे कहा जाता है आज तेरे मोहल्ले में एक मदरसा कायम है जिसकी निगहबानी तुम्हारे खलीफा हुजूर मुजाहिद मिल्लत हज़रत पीर सैयद रहबर सैयद हज़रत नियमतुल्लाह साहब की रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं। उनकी निगहबानी में आज जो मदरसा चल रहा है, जो मदरसा चल रहा है, आज के मोहल्ले में कितने बच्चे पढ़ते जरा गौर कीजिए। एक मोहल्ले में अगर 100 घर हैं, उस 100 घर में 200 बच्चे जरूर नजर आते होंगे, मगर बच्चे कितने होंगे? 10 बच्चे होंगे। आज तुम अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम में डालते हो, अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हो, अपने बेटे को इंजीनियर बनाते हो, अपने बेटे को प्रोफेसर बनाते हो। नहीं कहता कि अपने बेटे को डॉक्टर न बनाओ, अपने बेटे को इंजीनियर न बनाओ, अपने बेटे को प्रोफेसर न बनाओ, सब कुछ बनाओ अपने बेटे को, मगर मदरसे में डालकर अपने बेटे को इतनी तालीम दिलवा दो जब तेरा बेटा कोई कदम उठाए तो ये जान सके इसे हलाल कहा जाता है, इसे हलाल। तमीज कब होगी, तुझे शऊर कब होगा? आज तुमने सुना है हिदायतुल्लाह शख्स हिदायतुल्लाह जिसको कहा जाता है, उसका नाम कितना अच्छा है, अल्लाह की हिदायत। मगर जब उसकी तारीफ दूसरी जगह पे हुई है, कसम खुदा की, वही इंसान है जिसने हिंदुओं को खुश करने के लिए कहा था। उसने वसीयत की थी कि मैं जब इंतकाल कर जाऊं मेरे लाश को दफनाया न जाए बल्कि मुझको जलाकर खाकिस्तर कर दिया जाए। मैं कहना चाहता हूँ वो किसी अंग्रेज की औलाद न था, वो किसी अंग्रेज के नुस्खे से पैदा नहीं हुआ था, वो इस्लामिक घराने में पैदा हुआ था। मगर तालीम दूसरी जगह पे हो गई, उसका नतीजा कितना खराब हो गया, उसकी मिट्टी कैसे पलीद हो गई। तस्लीमा नसीम का नाम सुना है तुम लोगों ने? तस्लीमा नसीम किसको कहा जाता है? उसका घराना कोई खराब घराना नहीं था, उसका बाप कलमा पढ़ने वाला था, उसका बाप एक आलिम दीन था, उसका बाप एक आलिमा, उसका घर एक आलिमाना घराना था, मगर उसकी तालीम दूसरी जगह पे हो गई। नबी कौनैन की शान में गुस्ताखी कर दी, उसकी मिट्टी पलीद हो गई है, उसकी जमीन नापाक हो गई है। आरिफ मोहम्मद खान जब अडवाणी ने रैली निकाला था और ये रैली निकाला था कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकलने पर मजबूर किया जाए, ये रैली निकलवाया था उसने, मगर उस रैली का ड्राइवर कौन था जानते हो? आरिफ मोहम्मद खान। ये कोई अंग्रेज की औलाद न था, ये अंग्रेज के रुतबे से पैदा नहीं हुआ था, इस्लामी घराने में पैदा हुआ था, मुसलमान का बच्चा था, मगर जब सवाल हुआ इस्लामी तेवर के खिलाफ वो ड्राइवर बना और जो रैली मुसलमानों के खिलाफ निकाली गई थी उस रैली में शामिल होकर के वो ड्राइवरी कर रहा था। इसकी नीयत कैसे खराब हो गई, इसकी नीयत कैसे खराब हो गई, इसका ख्याल कैसे बदला? इसका ख्याल इसलिए नहीं बदला कि इस्लामी घराने में पैदा हुआ, बल्कि इसका ख्याल इसलिए बदल गया इसकी तारीफ कहाँ होनी थी, वहाँ न होकर किसी ऐसी जगह से तारीफ की गई जिसके मजहब से दूर।
اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم صحیح دلوانے کی کوشش کرو. آج مدرسے میں بار بار تم سے کہا جاتا ہے، جمعے میں آپ کے عالم، آپ کے خطیب و امام بار بار یہ اعلان کرتے ہیں بچوں کو مدرسے میں بھیجو. جب آپ اپنے بچوں کو تعلیم صحیح دیں گے تو آپ کا بیٹا گستاخ رسول نہیں ہو سکتا ہے، آپ کا بیٹا گستاخ والدین نہیں ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اس بنیاد پر نہیں ہو سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کی تعلیم صحیح دلوائی ہے. آج اپنے بیٹے کو انگلش میڈیم میں پڑھاؤ گے، کل یہی بیٹا جب سوال ہوگا اپنے باپ کو لات مارتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہی بیٹا اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے. سیدھے چلے آتے ہو مولوی صاحب کے پاس اور کہتے ہو ہمیں ایک حدیث دے دیجیے، میرا بیٹا میری کوئی بات نہیں مانتا ہے، میرا بیٹا مجھ کو پریشان کرتا ہے. کبھی اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، کبھی اپنی بہن کو گالی دیتا ہے، کبھی مجھے گالی دیتا ہے. کہ وہ کل تمہارے امام صاحب یہ کہا کرتے تھے اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھاؤ، اس وقت تم کے لیس تھے، اس وقت کوئی نہیں، اس وقت کوئی غور و خوف تمہارے اندر نہیں پایا جاتا تھا. آج جب تیرا بیٹا بدتمیز ہو گیا ہے تب تجھے تعلیم کی سوجی ہے. تم نے غور نہیں کیا جب ماں باپ کی نگہبانی اچھی ہوتی ہے، جب بیٹا یقیناً وہ وقت کا باعث بستانی ہوا کرتا ہے، بیٹا غوث اعظم ہوا کرتا ہے، بیٹا کوئی اور نہیں ہے، بیٹا بلکہ مجاہد ملت ہوا کرتا ہے یا حضور اعلیٰ حضرت کی شکل میں نظر آتا ہے. تم نے اپنے بچوں کی تعلیم صحیح جگہ پہ نہیں کی ہے. حضرت بایزید بستانی نوجوانوں میں تم سے مخاطب ہوں. آج جس کی حیات ٹی وی کے راغوں سے، جس کی حیات ٹی وی کے چکر میں اپنے ماں باپ کو لات مارتے ہو، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو، کبھی تم نے غور کیا تیرے ماں باپ نے تمہاری بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں. آج جو کل بیوی آئی ہے تمہارے لیے اپنی بیوی کا برتھ ڈے مناتے ہو اور اپنی بیوی کو سامنے رکھ کر کیک کاٹتے ہو. کیا تم نے کبھی غور کیا؟ کبھی تم نے اپنے ماں باپ کے نام پر کبھی فاتحہ خوانی نہیں کروائی اور نہ ہی اپنی ماں کے لیے اس کی عمر لمبی ہونے کی دعا کی ہے اور نہ ہی اپنے باپ کی عمر لمبی ہونے کی دعا کی ہے. مگر ایک کی حیات ٹی وی جو بازار میں چلتی ہے اس کی پیٹھ دکھائی پڑتی ہے، اس کا پیٹ بھی دکھتا ہے، اس کی حیات ٹی وی کی محبت میں تم پریشان ہو کر کیک کاٹتے ہوئے نظر آتے ہو. کبھی تم نے غور نہیں کیا، اپنے اسلاف کی تاریخ کو نہیں دیکھا. حضرت بایزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جن کا عالم یہ ہے ان کی والدہ محترمہ نے اپنے بیٹے سے پانی مانگا تھا. حضرت بایزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے پانی مانگا. آپ پانی لے کر کے آتے ہیں، جیسے ہی پانی لے کر کے آئے حضرت بایزید بستانی کی ماں کی آنکھ لگ جاتی ہے، آپ سو جاتی ہیں. حضرت بایزید بستانی پریشان ہونے لگتے ہیں، اگر میں اپنے ماں کو جگا دوں کہیں ایسا نہ ہو میری ماں کی نیند میں خلل پڑ جائے، میری ماں ناراض ہو جائے. قسم خدا کی حضرت بایزید بستانی رات بھر کھڑے ہو جاتے ہیں اس ایک گلاس پانی کو لے کر کے اپنی ماں کے بیدار ہونے کا انتظار کرتے ہیں. سنو نوجوانوں، آج جب تیری ماں تجھ سے کہتی ہے بیٹا دکان کے لیے سودا لا دے، اپنی ماں سے کہتے ہو میرے میچ کھیلنے کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی آئی پی ایل کی دھماجم بارش ہو رہی ہے، آئی پی ایل کا میچ ہے، بنگلور اور چنئی کا میچ ہے، ہم اس میچ کو دیکھیں گے. آج تم میچ کو دیکھ کر اپنے ماں باپ کی باتوں کو ٹکرا رہے ہو. تم نے کبھی غور کیا اگر تیرے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے قسم خدا کی زندگی کی ساری پونجی ختم ہو جائے گی، زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. حضرت بایزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، اگر آپ نے سوچا کہ اگر میں اپنی ماں کو جگا دوں میری ماں ناراض ہو جائے گی اور اگر ناراض ہو گئی میری زندگی کی ساری پونجی ختم ہو جائے گی. حضرت بایزید بستانی گلاس لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب ماں کی آنکھ صبح کو کھلتی ہے، جیسے ہی آنکھ کھلی ہے دیکھتی ہے میرا بیٹا میرے سرہانے پانی لے کر کھڑا ہے. قسم خدا کی ماں کا کلیجہ کتنا اونچا ہوا ہوگا، ماں کتنی خوش ہوئی ہوگی، یہ سوچ رہی ہوگی میرے بیٹے تو میں نے پانی مانگا تھا اپنے بیٹے سے مگر میں سو گئی، میرے بیٹے کو میں نے تکلیف میں ڈال دیا ہے. حضرت بایزید بستانی سے پوچھنی ہے اے میرے بیٹے تو گلاس میں پانی لے کر کے کھڑا کیوں ہے؟ حضرت بایزید بستانی جواب دیتے ہیں اے میری ماں آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، جب میں پانی لے کر کے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھ لگ گئی ہے، آپ سو چکی ہیں. میں نے سوچا اگر میں آپ کو جگا دوں آپ ناراض ہو جائیں گے، میری زندگی بھر کی نمازیں برباد ہو جائے گی، زندگی بھر کے روزے برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. قسم خدا کی حضرت بایزید بستانی کی اس آواز پر، اس جواب پر حضرت بایزید بستانی کی ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر جو دعا لیا ہے اس دعا کو خدا نے ایسا قبول فرمایا
گیا ہے کہ حضرت بایزید بستامی جب سو جاتے تھے آپ جنت کے باغات میں ٹہلا کرتے تھے. ایک تو وقت تھا کہ اپنے ماں باپ کی آواز پر اپنے ماں باپ کے ایک اشارے پر بیٹا کی رات کی نیند قربان کر دیتا تھا. مگر آج کل کا نوجوان ہے, نوجوان بیوی جو آج آئی ہے گھر میں, اس کی وجہ سے کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. کبھی تم نے غور کیا جس بیوی کی محبت میں تم اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہو, اسی ماں باپ کے تعلق سے نبی کا ارشاد گرامی ہے. نبی فرماتے ہیں جس نے اپنی ماں باپ کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھا ہے خدا اس کو ایک حج مقبول ہمارا بتا کرتا ہے. یہ مقام ہے ماں کا. درود پاک صلی اللہ علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج تیری تعلیم خراب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں پائی جاتی ہیں. آج جب کہا جاتا ہے محلے کی لڑکیوں سے, ایک وقت تھا کہ مسلمان کی عورتیں جب کسی راستے سے گزرتی تھی بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, سمجھ میں آ جاتا تھا یہ کوئی اسلامی شہزادی جا رہی ہے. مگر آج کا ماحول ایسا ہو گیا ہے بیوی گھر میں گندی میلی کچہری کپڑی پہن کر رہتی ہے, مگر جب کوئی ولیمے کی دعوت آ جاتی ہے, جب کوئی ریسپشن کا ماحول آ جاتا ہے, وہی بیوی جس کو گھر میں اچھے کپڑے پہننے کی توفیق نہیں ہوتی ہے, جب وہ ولیمے جاتی ہے رنگ برنگ کپڑے پہنتی ہے اور اس کی پیٹھ بھی دکھائی پڑتی ہے, اس کا پیٹ بھی دکھائی دیتا ہے. کیا مسلمانوں جب تیری بیوی کے پیٹ کو اگر کوئی غیر محرم دیکھتا ہوگا تجھے شرم نہیں آتی ہوگی؟ تیرے ماں باپ سے تیرے ماں کے پیٹ اور پیٹھ کو اگر کوئی غیر محرم دیکھتا ہوگا کیا تیری غیرت کو نہیں ہوتا ہوگا؟ خبردار مسلمانوں, اپنے ماں باپ کے اور اپنی بیویوں کے لباس کو صحیح کرو. آج جب کوئی مسلمان چلتا ہے آگے باپ ہوتا ہے, پیچھے بیوی ہوتی ہے, بیچ میں جوان بیٹی ہوتی ہے, جس کے سر پر تو پٹا نہیں ہوتا ہے, پستان اترے ہوئے رہتے ہیں. جب وہی انسان جب جاتا ہے, جب لوگوں کے محلے کے نوجوانوں کی نظر جب اس لڑکی پر پڑتی ہے, جب لوگ دیکھتے ہیں تو قسم خدا کی باپ طلب کا جواب دیتا ہے. ابھی دیکھتے ہو ہمارے محلے میں جب ہم گزر رہے تھے تو سارے لوگ ہماری بچی کو دیکھ رہے تھے, سارے لوگ کسی باندھ کر دیکھ رہے تھے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری گڑیا اچھی لگنے لگی ہے, ہماری گڑیا اچھی لگتی ہے, ہماری گڑیا اچھی لگتی ہے. اب ہمیں رشتہ ڈھونڈنے میں پریشانی نہیں ہوگی. رشتہ ڈھونڈنے کے لیے تم نے یہ ذریعہ ڈھونڈا ہے, رشتہ ڈھونڈنے کے لیے تم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے. قسم خدا کی وہ رسول دی بتا چکتے تھی جن کے لیے حضرت علی سے بہتر رشتہ کون سا رشتہ ہو سکتا ہے. قسم خدا کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے شادی کی. نبی کا انتخاب دیکھو, نبی نے کیسی تربیت فرمائی تھی, کیسا سبق دیا تھا. حضرت فاطمہ کو چہرے کو غیر محرم کا دیکھنا تو دور ہے, حضرت فاطمہ کے کبھی بال کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا. جس فاطمہ کے رخسار کو, جس فاطمہ کے زلف معمر کو کبھی سورج کو دیکھنے کی توفیق نہ ہوئی, سورج کو دیکھنے کی تاب نہ ہوئی, وہ انسان آج اسی کی کنیزیں آج دنیا میں ماننے والے جب راستے میں چلتے ہیں بے حیا بن کر چلتے ہیں, بے شرم بن کر چلتے ہیں. ارے مسلمانوں, تیری شرم و حیا کو کیا ہو گیا ہے؟ تیری غیرت کا جنازہ کیسے اٹھ گیا؟ اسی بے حیائی اور بے شرمی کی وجہ سے آج ہندوستان میں بے شمار کرائم پائے جاتے ہیں. یہ تو انگریزوں کی چال ہے. ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان کسی طرح سے پست نہیں ہو رہا ہے, مسلمان کسی طرح سے شکست نہیں کھا رہا ہے, مسلمان کسی طرح سے جیل نہیں ہوتا ہے, تو ان لوگوں نے لالچ دیا, سروس کا لالچ دیا, نوکریوں کا لالچ دیا, اور مسلمان کی بیویوں کو مسلمان ہائی ایجوکیٹڈ کا مالک ہوتا ہے, پر گھر میں بیٹھا ہوتا ہے, مگر مرد کو نوکری نہیں ملتی ہے. مگر ایک عورت جو انگوٹھا چھاپ ہے ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ لے کر کے آ جاتی ہے, اس کو فوراً نوکری دے دی جاتی ہے, اور جب بھی نوکری دے دی جاتی ہے اب یہی عورت نوکری کرنے لگتی ہے. اسی بہانے سے مسلمان کی عورتوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے انسان بےتاب رہتا تھا, مگر آج مسلمان کی عورتیں منظر عام پر آ گئی ہیں, شاہراہوں سے گزرتی ہے, بے حیا پر سے گزرتی ہے. اے میری ماں اور بہنوں, تیرا وہ مقام نہیں ہے, تیرا مقام تو نبی نے اتنا فرم فرمایا ہے. نبی فرماتے ہیں جب کوئی بچی کسی کے گھر میں جنم لیتی ہے آسمان سے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں اور وہ
فرشتے نازل ہو کر اس بچی کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، پروردگارا اس گھر میں ایک بچی کا جنم ہوا ہے، اس گھر میں اپنی رحمت و برکت کا نزول۔ مسلمانوں، اے اسلامی شہزادی، تیرا مقام وہ نہیں ہے جو مقام تم سمجھتے ہو۔ آج کسی بھی حیائی کی وجہ سے آج ہندوستان میں نہ جانے کتنے کرائم پیدا ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے جرم ہوتے ہیں، اسی عیاشی کی وجہ سے آج سے کچھ دن پہلے 24 دسمبر کو جو دلی حادثہ ہوا، کیا حادثہ ہوا؟ دامنی نام کی ایک لڑکی کے ساتھ بلاత్కాر ہوا، دامنی نام کی لڑکی کے ساتھ ایک ریپ ہوا، اس بنیاد پر ہوا، یہی عیاشی کی بنیاد پر، یہی بے حیائی کی بنیاد پر۔ جب تمام کل تک جب ہندوستان کا مسلمان کہتا تھا الزانی فجلدوا كل واحد منهما، زانی اور زانیوں کو 100 کوڑے لگائے جائے، اس وقت یہ لوگ کہا کرتے تھے مسلمان پاگل ہو گیا ہے، مسلمان جنگلوں کا قانون بناتا ہے، یہ لوگ جنگلی ہیں، یہ لوگ زانیوں اور زانیوں کو 100 کوڑے لگائے جانے کی بات کرتے ہیں، یہ تو جانوروں کی سزا ہے، ایک انسان کو یہ سزا نہیں ملنی چاہیے۔ مگر جب دلی کے سرزمین پہ سامنے نام کی لڑکی کے ساتھ بلاత్కాر ہوا تو ہر گلی محلے سے یہی آواز نکلنے لگی کہ بلاత్కాر کرنے والے کو پھانسی کی سزا دی جائے، بلاత్కాر کرنے والے کو پھانسی کی سزا دی جائے، اس کو سولی کو لٹکائی جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے عیاش لوگوں، جب کل تک مسلمان کہا کرتا تھا زانیوں اور زانیوں کو 100 کوڑے لگائے جائے، مسلمان کو پاگل کہتا تھا، مسلمان کو جنگلی کہتا تھا، مگر آج یہی آواز زبان سے کیوں آ رہی ہے؟ سب کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ بلاత్కాر کرنے والے کو پھانسی کی سزا دی جائے، بلاత్కాر کرنے والے کو چور کی سزا دی جائے۔ جب پارلیمنٹ میں قانون بنایا گیا، قانون بنانے والوں نے کیا قانون بنایا؟ اگر کوئی لڑکی کو چھیڑتا ہے اس کو 10,000 روپے کا جرمانہ دینا ہوگا، اگر کوئی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اس کو 7 مہینے کی قید کی سزا سنائی جائے گی، اور اگر کوئی بلاత్కాر کرتا ہے اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ یہی قانون بنایا گیا ہے، یہی قانون بنایا گیا ہے۔ قسم خدا کی جب یہ قانون لوگوں نے بنانا شروع کیا، اس قانون کی آواز پر اگر کوئی مسلمان بولتا، اگر کوئی حافظ بولتا یہ لوگ بولتے مسلمان بول رہا ہے، اگر کوئی قاری بولتا یہ لوگ بولتے مسلمان بول رہا ہے، اگر کوئی مولوی بولتا بولتے مسلمان بولتا ہے۔ قسم خدا کی اس قانون میں تمام کے تمام مسلمان خاموش تھے، مگر تمل ناڈو کے مندر سے ایک پجاری کھڑا ہوا اور اس نے برجستہ یہی آواز لگایا تھا اور یہی بتا دیا تھا، سنو ہندوستان میں اگر بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہندوستان کے صرف مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت ہی عزت نہیں ہے، بلکہ ہندوؤں کے گھر میں جو بیٹیاں ہیں ان کی بھی عزت ہوتی ہے، اس کی بھی آبرو ہوتی ہے۔ اگر چاہتے ہو مسلمان، اگر چاہتے ہو ہندوستان سے مکمل طور پر بلاత్కాری اٹھا دیا جائے، اگر چاہتے ہو ہندوستان سے بڑے جرم کا خاتمہ ہو جائے تو کوئی قانون نہ لگاؤ، کوئی قانون نہ لگاؤ، وہی قانون لگا دو جو مسلمانوں کے پیشوا محمد مصطفیٰ نے لگایا تھا، اس قانون کو ہندوستان میں رائج کر دو، پورے ہندوستان کی برائی کا خاتمہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مجاہد ملت، خلیفہ حضور مجاہد ملت۔ مسلمانوں کا قانون خراب کہا ہے؟ مسلمان کل تک جو قانون رکھتا تھا، مسلمانوں نے صرف مردوں کے لیے یہ قانون نہیں بنایا ہے، مسلمانوں نے اسلام میں عورتوں کے لیے قانون فرمایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے اوپر قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ Please say to the believer men to lower down their eyes and the guard their private part. This is plural for them. Allah is aware what they do. آپ اے نبی قرآن رسول، آپ اپنے تمام مومنوں سے یہ کہہ دیں اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اس میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے خدا بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں کے اندر کون سی برائی نہیں پائی جاتی ہے؟ مگر مسلمانوں ان برائیوں کے لیے ان برائیوں کو تمہیں سخت کرنا ہوگا، ان برائیوں کا جنازہ تمہیں نکالنا ہوگا۔ آج تک کہیں کوئی برائی پائی جاتی ہے ان برائیوں کے اوپر یہی تک نہیں ہوتا ہے، بلکہ سیدھے سادے اس سے گارجین پہ جاتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو بدلنا ہوگا، ہر ایک کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ قسم خدا کی، ارے تمہارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول دین صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے ہیں۔ الحمدللہ
اللہ تیرا عقیدہ بڑا اچھا ہے. تیرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم رہیں میرا محلے میں اور اپنے آقا کو, اپنے مختار کائنات کو ہم میرا محلے سے یاد کریں. نبی کونین گنبد خضرا سے ہماری رہنمائی میں تشریف لے آئے. نبی کونین گنبد خضرا سے ہماری مدد فرمائے. تیرا عقیدہ اتنا اچھا ہے, تیرا عمل بھی اچھا ہونا چاہیے. تیرے عقیدے اتنے درست ہیں, تیرے اعمال بھی درست ہو جانے چاہیے. مسلمانوں قسم خدا کہ تمہیں اپنے آپ کو پتہ ہوگا کس چیز کی اصلاح کی جائے گی. آج نماز کے تعلق سے آج ایک مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے. ایک مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. اس آواز کو تم ایک مؤذن کی پکار سمجھتے ہو, اس آواز کو ایک مؤذن کی آواز سمجھتے ہو, مگر یہ آواز مؤذن کی آواز نہیں ہے, یہ پکار مؤذن کی پکار نہیں ہے, بلکہ رب ارشاد فرماتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اگر پوری دنیا میں کوئی آواز سب سے اچھی آواز ہے, وہ آواز وہ ہے جو ایک مؤذن پکارتا ہے, اور یہ آواز مؤذن کی نہیں ہے بلکہ وہ خدا کی پکار. آج بتاؤ اذان ہوتی رہتی ہے, لوگ باہر چائے کی دکان پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. نماز کون پڑھے گا؟ نماز تو تمہارے اوپر فرض ہے, کوئی دوسرا نہیں پڑھے گا, تیرا باپ نہیں پڑھے گا. ہمارے اوپر جو نمازیں فرض ہیں ہمارا باپ ہمارے بدلے ادا نہیں کر سکتا ہے, ہمارا بھائی ادا نہیں کر سکتا ہے, وہ نمازیں ہم کو ادا کرنی ہوگی. آج لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں نماز کا ٹھیکہ صرف ان مولویوں نے لیا ہے, داڑھی کا ٹھیکہ صرف ان مولویوں نے لیا ہے, نماز صرف یہ مولوی کریں گے. آج کل کا ماحول ایسا ہو گیا ہے, جب لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے صاف لفظوں میں جواب دیتے ہیں. ہم اپنے خطیب و امام کو تنخواہ دیتے ہیں, اذان وہ نہیں دیں گے, نماز وہ نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ تمہیں پتا ہے نماز تمہارے لیے فرض ہے. آج مسلمان پستی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ آج مسلمان برباد کیوں ہے؟ آج مسلمان ہر جگہ سے ہار کیوں رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چھوڑ دیا ہے. اللہ رب العزت نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تیرے مقام کو بلند فرمایا ہے. آج تیرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے, سیدھے چلے آتے ہو مولوی صاحب کے پاس اور کہتے ہو حضرت تعویذ دے دیجیے تاکہ ہمارے گھر میں برکت ہونے لگے. کل کا بھی ایک دور تھا جس کو یہ کہا گیا تھا حضور ہماری بارگاہ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں غوث الورا کی محفل ہے. آج غوث اعظم کی محبت میں یہ محفل سجائے ہو, آج یہ پیغام لے کر کے اٹھے غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ کا ایک مرید آتا ہے, عرض کرتا ہے حضور میں کماتا ہوں, دن بھر محنت کرتا ہوں, دن بھر مزدوری کرتا ہوں, میرے پیسے میں برکت نہیں ہوتی ہے, دن بھر کماتا ہوں کھاتا ہوں, پیسے ختم ہو جاتے ہیں, برکت نہیں ہوتی ہے, حضور کوئی تعویذ دے دیجیے. غوث اعظم نے کیا کیا؟ کوئی تعویذ نہیں دیا. غوث اعظم فرماتے ہیں تیرے گھر میں پردہ ہے, آج اگر تیرے محلے کا خطیب و امام اگر تم سے کہے تم بولو گے مولانا صاحب تعویذ دینا ہے تو دیجیے, ادھر ادھر کی باتیں نہ کیجیے. صاف لفظوں میں بول بری دیکھیں آپ کو تعویذ بنانے نہیں آتا ہے. یہ تمہارے اعتراضات ہوتے ہیں, مگر غوث اعظم نے جب یہ فرمایا تھا, غوث اعظم کا مرید خاص تھا, اس نے یہ جواب نہیں دیا. غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تیرے گھر میں پردہ ہے. مرید نے فرمایا حضور میرے گھر میں پردہ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں اپنے گھر میں پردہ لگاؤ, تیرے گھر میں برکت ہونے لگی. قسم خدا کی غوث اعظم کا مرید آتا ہے, اپنے گھر میں آ کر سب سے پہلے پردہ لگا دیتا ہے. پردہ لگا دیا, ایک دن گزر جاتا ہے, 2 دن گزر جاتا ہے, 1 ہفتے کے بعد جب غوث اعظم کا مرید واپس آتا ہے, حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے حضور اس پردے میں کیا رکھا تھا جب آپ نے کہا مجھ کو پردہ لگانے کے لیے؟ قسم خدا کی جب پردہ میں نے نہیں لگایا تھا, دن بھر محنت کرتا تھا, مزدوری کرتا تھا, کماتا تھا, کھاتا تھا, پیسے ختم ہو جاتے تھے, برکت نہیں ہوتے تھے, مگر اس پردے نے کیا رکھا تھا؟ جیسے ہی میں نے پردہ لگا دیا میرے گھر میں برکت ہونے لگی. غوث اعظم کا جواب سنو. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں تیرے گھر میں پردہ نہیں تھا, تیرے گھر کے کنارے سے بے نمازی گزرتے تھے, جب بے نمازی گزرتے تھے بے نمازی تیرے گھر کو دیکھا کرتے تھے, بے نمازی کی نگاہ تیرے گھر پر پڑتی تھی, تیرے گھر سے برکت اٹھ جایا کرتی تھی. آج بتاؤ کس بے نمازی کی نظر کسی کے گھر پہ پڑ جائے اس گھر سے برکت اٹھ جائے. آج ہر گھر میں بے نمازی پائی جاتی ہے. آج
آج آپ شکایت کرتے ہیں میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، میرے گھر میں یہ پریشانی ہے، یہ تمام پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ انسان کے اوپر دو ہی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، ایک تو اس بنیاد پر مصیبت آتی ہے کہ یا تو وہ اپنی کوئی غلطی کرتا ہے، اس غلطی کی سزا بتا دیتا ہے، اس وجہ سے مصیبت آتی ہے، یا مصیبت کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا کا کوئی محبوب اور مقبول بندہ ہوتا ہے، اس کی آزمائش کے طور پر خدا اسے مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس مصیبت کے وقت میں میرا یہ محبوب بندہ صبر کے دامن کو پکڑتا ہے یا صبر کے دامن کو چھوڑ۔ مصیبت کے دو ہی سبب ہوتے ہیں، تمہیں اگر چاہیے ان تمام مصیبتوں سے اپنے آپ کو دور کرنا اگر چاہتے ہو، تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے زمین کو جگانا ہوگا۔ آج ہر ایک بات پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جھوٹ طور پر بولا کرتے ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا کوئی برائی ہی نہیں ہے، جھوٹ بولنا لگتا ہے باعث ثواب ہے، معاذ اللہ، اس طور پر لوگ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ مگر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام جب آپ نے شروع فرمایا تھا، ایک شخص کو آپ نے تبلیغ فرمائی، ایک شخص کو آپ نے کہا کہ میرا کلمہ پڑھ کر مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس شخص نے شرط رکھی تھی کہ بے شک میں کلمہ پڑھ کر مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤں گا، میرے اندر بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، چوری میں کرتا ہوں، زنا میں کرتا ہوں، جوا میں کھیلتا ہوں، شراب میں پیتا ہوں، تاش کے پتے کو میں اپنے ہاتھوں سے بھی کھیلتا ہوں، اور جھوٹ میں بولتا ہوں، دغا بازی میں کرتا ہوں، یہ تمام برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ میں ساری برائیوں کو ایک ساتھ ختم نہیں کر سکتا ہوں، کسی ایک برائی سے مجھ کو روک دیجیے، اسی سے روکوں گا اپنے آپ کو، پھر دھیرے دھیرے آپ دوسری برائی سے مجھ کو روک دیں گے۔ رسول بخار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام برائیوں کی اجازت دے دی، صرف ایک برائی سے روک دیا تھا۔ نبی کونین نے ایک شرط رکھی تھی، ٹھیک ہے تمہیں ایک برائی کرنے کی اجازت ہے، تمہیں ایک برائی سے تم کو رکنا ہوگا، باقی تمام برائیوں کی تمہیں اجازت ہے، مگر میری ایک شرط ہے کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد مجھ سے ملاقات کرو گے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد مجھ سے ملو گے۔ اب نبی کونین نے فرمایا کہ تم ہر کام کرنا، ہر برائی کرنا، مگر جھوٹ کبھی بھی نہ بولنا، اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا۔ اب رات کی سیاہی نمودار ہوتی ہے جب سب نے اپنی سیاہ جلدوں کو پھیر دیا ہے، جب رات کی کالی کھٹا چھائی ہے، اب یہ نوجوان اپنے پیر کو بڑھایا ہے، زنا کی طرف اپنے پیر کو بڑھاتا ہے، جیسے ہی اپنے پیر کو بڑھاتا ہے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اگر زنا کرنے کے لیے جاؤں گا، کل فجر کی نماز کے بعد مجھ کو نبی نے کہا ہے ملاقات کرنا، جب میں نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا نبی پوچھیں گے اے ابو بکر صدیق آج کی رات تم نے کیسے گزارا ہے؟ ابو بکر صدیق کہیں گے حضور میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ عمر فاروق سے پوچھیں گے اے عمر تم نے آج کی رات کیسے گزارا ہے؟ عمر فاروق کہیں گے میں نے 50 رکعت نماز پڑھی ہے۔ ان تمام صحابہ جب اپنے اپنے اعمال کو پیش کریں گے اور جب نبی مجھ سے پوچھیں گے آج تو نے اپنی رات کیسے گزارا ہے تو میں یہ کیسے بول سکتا ہوں؟ جب وہ لوگ نماز کی باتیں کریں گے میں زنا کی باتیں کیسے کر سکتا ہوں، میں چوری کی باتیں کیسے کر سکتا ہوں، میں جوئے کی باتیں کیسے کر سکتا ہوں، شراب کی باتیں کیسے کر سکتا ہوں؟ اور اگر میں ان چیزوں کو نہ کر کر اگر نبی سے یہ کہہ دوں کہ میں آج کی رات نماز پڑھتے پڑھتے رات گزار دیا ہوں تو نبی نے اسی چیز سے تو روک دیا مجھ کو، نبی نے جھوٹی سے تو منع فرما دیا ہے۔ قسم خدا کی جب فجر کی نماز کے بعد وہ سب سے نبی کونین کی بارگاہ میں آتا ہے اور یہ ساتھ کرواتا ہے، نبی کونین سے بولا ہے، نبی کونین کی ساتھ کرواتا ہے یا رسول اللہ تیری حکمت پہ، آپ کی حکمت پہ یہ غلام قربان ہے، آپ نے مجھ کو ایک ایسی برائی سے روکا ہے جس کے رکنے سے میری تمام برائیاں اپنے آپ ہوتی چلی گئی۔ آج بتاؤ مسلمانوں کے اندر یہ جھوٹ کی بیماری پائی جاتی نہیں ہے، ہر بات سے جھوٹ بولا کرتے ہیں، ہر بات سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک باپ بیٹے سے بولتا ہے، ملاقات کرتا ہے، باپ بیٹے سے جھوٹ بولتا ہے، بیٹا باپ سے جھوٹ بولتا ہے، ماں بیٹی سے جھوٹ بولتی ہے، بیٹی ماں سے جھوٹ بولتی ہے۔ کیوں؟ نبی کونین نے فرمان تیرے کانوں سے نہ گزرے، نبی کونین کی باتوں سے نے بھلا کیوں دیا ہے؟ وہ نبی جس کو دیکھ کر کے لوگوں کو چلنا آتا تھا، نبی کونین کی باتوں کو دیکھ کر کے سن کر
کے لوگوں کو بولنا ہوتا تھا. اور پروفیٹ رسول دیدار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا جاتا ہے اور پروفیٹ از دی بیسٹ آئیڈیل مین اینڈ پرفیکٹ ایگزامپل. ہی ہیز بین سینٹ فار آل مین ایز اے ماڈل. رسول دیدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ وہ ذات ہے. اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو بنانا چاہتا ہے, نبی کونین کی زندگی پر اپنی زندگی کو گزارے, اس کی زندگی گزارنے کا اس کو طریقہ آ جائے گا, اور جب اس طریقے سے زندگی گزار دے گا تو یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا. اور باہر درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ مسلمانوں, ایک وقت تھا رسول دیدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور موت ہماری رہنمائی کیا کرتے تھے, مگر آج نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری میں نہیں ہے. نبی کونین کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں, ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں تو کیا ہوا, مگر نبی کونین ہم تماموں کو دیکھ رہے ہیں. نبی کونین آج کا عقیدہ ہے کہ ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طور پر مانتے ہیں. نبی کو یہ بھی پتا ہے رسول دیدار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آج لوگوں نے کیا نہیں کہا. جس نبی کے صدقے سے انسان کے مقام و مرتبے کو بڑھایا گیا ہے, جس نبی کے صدقے سے آج لوگوں کے اعمال, آج لوگوں کے مناسب بڑھا دیے گئے, اس نبی کے تعلق سے آج مسلمانوں نے کیا نہیں کہا ہے. نبی کونین کو دیکھ دیا کہا گیا ہے, نبی کونین کو خیر حاضر نازل کہا گیا ہے, نبی کو اپنا بڑا بھائی کہا گیا ہے. نبی کے اوپر کتنا ظلم کیا ہے تم نے کبھی سمجھا, تم نے کبھی غور کیا. جس رسول دیدار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتنی بڑی بڑی گستاخیاں تم کیا کرتے ہو, اگر وہ نبی ناراض ہو گئے تیرا ٹھکانا کہیں نہیں ہوگا. مگر الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اتنا بہتر ہے مسلمانوں, جب تیرا عقیدہ اتنا بہتر ہے تیرے اعمال بھی بہتر ہو جانے چاہیے. آج جن لوگوں پر نماز فرض نہیں ہے وہ لوگ نماز کو گلیوں چوراہوں میں لے کر گھوما کرتے ہیں, مگر جن لوگوں پر نماز فرض ہے وہ لوگ نماز سے دور رہا کرتے ہیں. ابھی اس پر تو ابھی ایمان فرض ہے, اس پر ایمان فرض ہے. پہلے ایمان فرض ہوتا ہے, نماز بعد میں فرض ہوتی ہے, اس کے اوپر ابھی ایمان فرض ہے. مگر تو تم صاحب ایمان ہو, تم بے ایمان نہیں ہو, تم ایمان والے ہو. تیرے اندر نبی کی محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے. قسم خدا کی میرا محلے کے جو مسلمان ہیں وہ اہل سنت والجماعت سے جڑے ہوئے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت کے فرض ہیں, ہم اپنی جان پر تمام طرح کی مصیبتوں سے برداشت کر سکتے ہیں, مگر میرے نبی پر کوئی انگلی اٹھے گی ہم اس کے سر کو مارو. ہمارا یہ قصبہ ہوتا ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے, ہمارا یہ تیور ہوتا ہے. آج بتاؤ آج کتنا ظلم کیا گیا ہے نبی کونین وہ رسول دیدار صلی اللہ علیہ وسلم. انسان تو انسان, پتھروں کے حالات بھی نبی جانتے ہیں. رسول دیدار صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے کنارے سے گزر رہے ہیں. وہ جبل احد آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں ایک ایسا پہاڑ ہے جس پہاڑ پر نبی نے اپنا قدم رکھا تھا. قسم خدا کی وہ پہاڑ سجدے جھومنے لگا تھا. وہ پہاڑ کوئی اور نہیں ہے جو حجاج کرام رسول دیدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیے ہوں گے, وہ لوگ جانتے ہوں گے. وہ جبل احد ہے, مولانا محمد اکرام القادری آپ دیکھ چکے ہیں, وہ جبل احد ہے. اسی جبل احد کے تعلق سے نبی نے فرمایا تھا ھذا جبل احد یحبنا ونحبه. یہ جبل احد ہے, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پہاڑ کو زبان نہیں ہے, وہ پتھر بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. ایک پتھر جو بول نہیں سکتا ہے, ایک پہاڑ جو بول نہیں سکتا ہے, مگر نبی کو پتا کیسے چلا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. نبی فرماتے ہیں یہ جبل احد ہے, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جب ایک پہاڑ نبی سے محبت کرے, نبی کو خبر ہو جائے اور میرا محلے کے اگر کوئی مسلمان نبی سے محبت کرے, قسم خدا کی ہمارا ایمان عقیدہ کرتا ہے کہ ہم نبی کے لیے جتنے نعرے آتے ہیں نبی باخبر ہوتے ہیں. ہماری